علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس مہذب اور جس گرم جوش انداز میں آپ نے مجھے ویلکم کیا، یہ اس بات کا رماد ہے کہ آپ کو کتنی دلچسپی ہے اس موضوع سے اور اس عنوان سے اور اس موضوع سے۔ سورہ رحمان قرآن حکیم کی بڑی معروف سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم نے کم از کم 31 بار یہ جملے دہرائے ہیں کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ انسان غلطیاں پہ غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ کا ناشکرہ بنتا چلا جا رہا ہے، مگر اللہ کی طرف سے اس کے انعامات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی انعام ایسا نہیں ہے جو اللہ نے روک رکھا ہو اور اس مخلوق پر وہ اپنے انعامات کی بارش جو ہے اس نے جاری نہ رکھی ہوئی۔ ہمارا آج کا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے۔ جیسے سورہ رحمان اللہ اپنی مخلوق سے مخاطب ہے، اسی طرح پاکستان اپنے شہریوں سے مخاطب ہے، اور بار بار اس کا اظہار ہو رہا ہے، انعامات کی بارش ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، مگر ہم لوگ شکر بہت کم کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا کہ ہم صرف لینا سیکھ گئے ہیں، کیا دینا بھی سیکھنا ہے، لوٹانا بھی سیکھنا ہے؟ کبھی سوچا کہ کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر دی ہیں پاکستان کے ریفرنس سے؟ کیا پوری دنیا میں مختلف ممالک میں بہت ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، زرعی ممالک بھی ہیں، تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی ہیں، اور بھی بہت سی ممالک ہیں کہ اتنی ساری چیزیں ایک ہی ملک میں موجود ہیں جو کہ پاکستان کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی کبھی سوچا کسی نے؟ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ انعامات کیا ہیں اور ہمارا شکر کس لیول کا ہونا چاہیے، وہ شکر جو ہے وہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمیں شکر گزار بندوں میں، شکر گزار پاکستانیوں میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے شامل ہونا ہے۔ تو میں نے آج اس کو جو سورہ رحمان کی بات کی، وہ پاکستان کی بھی بات یہی ہے کہ انعامات کیا کیا ہیں اور ہماری کوتاہیاں کیا کیا ہیں۔ ہم لوگ شکر کے معاملے میں کتنا کم شکر کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، سرسبز پہاڑ ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں، برفانی پہاڑ ہیں۔ سب ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، سب کے ہاں یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ سرسبز میدان ہیں، صحرائی میدان ہیں،
کہ ریگستان ہی چلے جا رہے ہیں. اگر کسی کی آرزو ہو کہ میں ریگستانوں میں جاؤں، جیسے بہت سے عرب لوگ آتے ہیں صحرا کی سیر کرنے، تو انہیں پاکستان میں میسر ہیں ایسے میدان جو کہ ریت سے اٹے پڑے ہیں، مٹی سے اٹے پڑے ہیں، اور وہاں کوئی پودا نہیں اگتا. اور ایسے بھی ہیں کہ جہاں باغات ہی باغات ہیں، پودے ہی پودے ہیں، چشمے ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، آبشار ہیں، تالاب ہیں، نہریں ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، جھیلیں ہیں، جیسے منچر جھیل ہے، جیسے اور کچھ جھیلیں ہیں جہاں سے بہت سے شہروں کو پانی بھی میسر آتا ہے. اسلام آباد ہوا، کراچی ہوا، ان کو جھیلوں سے پانی میسر آتا ہے. جنگلات ہیں، صحرا ہے، میدان ہے، خوبصورت پھول ہیں، اس میں چمیلی ہے، نرگس ہے، گل بہار ہے، رات کی رانی ہے، گیندا ہے، زعفران ہے، سورج مکھی ہے، کمل ہے، گل لالہ ہے، گلاب ہے، موتیا ہے. اتنی اقسام کے پھول خوشبودار. کیا انعامات نہیں ہیں؟ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ کبھی اس کو انجوائے کیا؟ کبھی باغوں کی سیر کی؟ کبھی اپنی صبح کو خوشگوار بنایا؟ جو صبح کو جاگتے ہیں اور باہر باغیچوں میں گھومتے ہیں، وہ ان پھولوں کا اور ان باغوں کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کے ملک کی چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا، ان کی سیر نہیں کی، ان کو دیکھا نہیں، ان کو انجوائے نہیں کیا، تو آپ شکر کیسے ادا کریں؟ سردیوں میں مختلف پھل ہیں. کیلا ہے، سیب ہے، ناریل ہے، سنگھاڑا ہے، مالٹا ہے، کینو ہے، موسمی ہے، انار ہے، فروٹر ہے، چکوترا ہے. یہ سردیوں کے پھل ہیں. سردیوں کی سبزیاں الگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا کیا ہیں پاکستان پر. صرف غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. مولی ہے، گاجر ہے، شلگم ہے، گوبھی ہے، چقندر ہے، مٹر ہے، آلو ہے. بظاہر یہ چیزیں بہت معمولی نظر آتی ہیں، مگر اگر آپ کی زندگی میں یہ موجود نہ ہوں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے. ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کی میں مثال دے رہا ہوں، مگر شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے متعارف ہوں، ان کی افادیت سے، ان کے ذائقوں سے، ان کی خوشبوات سے، ان کے کلر سے، ان کی لذت سے. میں دنیا کے بہت سے ممالک گھومے ہیں. آپ جیسا پھل خوشبودار اور ذائقے دار اور کلرفل پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. یہ انعامات کی بارش ہے. آپ چلے جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں، گنتی کے پھل پیدا ہوتے ہیں وہاں. ہر قسم کا پھل پیدا نہیں ہوتا، اور ان میں لذت نہیں ہوتی، ان میں خوشبو نہیں ہوتی. یہ روحانیت جو ہے نا، یہ خوشبو ہے آپ کے اندر، اور ایسا لگتا ہے ویسے اللہ نے خوشبو کو اڑا دیا. خوشبو نہیں ہے، صرف سامان دنیا ہے، اس کی کثرت ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے. جو اس کے اندر اخلاق چاہیے، جو محبت چاہیے، جو اخوت چاہیے، جو لگن چاہیے، جو دلچسپی چاہیے، نہ وہاں کے لوگوں میں ہے، نہ وہاں کے پھلوں میں.
یہ اس لیے باتیں سوچنے کی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ادریس علیہ السلام انبیاء میں سے پرانے گروہ سے متعلق ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، ایک بات تو بتاؤ کہ شکر کیا ہے؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس کو مخلوق کے لیے استعمال کرنے کو شکر کہتے ہیں۔ ہمیں شکر کو سمجھنا ہے ان چیزوں کی خوبصورتی، ذائقہ، رنگ اور ٹیسٹ کے ساتھ جو چیزیں آپ کو میسر ہیں، آپ کی آنکھوں کو کتنی بھری لگتی ہیں، آپ کیا کیا چیزیں ان سے انجوائے کرتے ہیں۔ اب گرمیوں کے پھل بالکل الگ ہیں سردیوں سے، ان کی شیپ الگ ہے، ان کے ذائقے الگ ہیں، ان کے ٹیسٹ الگ ہیں۔ انگور ہے، آم ہے، ناشپاتی ہے، چیری ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، گرما ہے، سردہ ہے، گنا ہے، جامن ہے، شہتوت ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جنگلی حیات نہیں ہے، ہمارے ہاں جنگلی حیات موجود ہے، شیر ہیں، ہرن ہیں، ریچھ ہیں، چیتے ہیں، لیپرڈ ہیں، نیل گائے ہے، پاڑا ہے، ریال ہے، مارخور ہے۔ کوئی چیز آپ جو سوچیں گے، جو گمان کریں گے، وہ یہاں موجود ہے۔ اس سے بڑا انعام پروردگار عالم کا کیا ہوگا؟ جتنے انعامات زیادہ ہوں گے، ہمیں اتنا زیادہ شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ یہ اس احساس کو جگانے کے لیے میں نے اس انداز کا ٹاپک چنا ہے کہ ہم ابھی سے جو نوجوان ہیں وہ اور جو میچیور ایج میں ہیں وہ لوگ یہ غور کرنا شروع کریں کہ ہم کیا شکر گزار لوگوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیا ہم شکر گزار بندے اللہ کے ہیں یا نہیں ہیں، یا جو نعمتیں بکثرت ہمیں میسر ہیں ہم ان پر کس حد تک شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ ناشکراپن کرنے کی وجہ سے ہم سے کچھ چھین نہ جائے، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ غور طلب باتیں ہیں۔ پھر دودھ دینے والے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے۔ پھر مال بردار جانور ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، بیل ہیں۔ پھر 4 موسم ہیں ہمارے ہاں جو نصیب ہی نہیں ہے ملکوں کو۔ کہیں سردی پڑے جا رہی ہے، کہیں گرمی پڑے جا رہی ہے، کہیں مرطوب آب و ہوا ہوتی ہے۔ یہاں گرمی ہے، یہاں سردی ہے، یہاں برسات ہے، یہاں بہار ہے، یہاں خزاں ہے۔ ورائٹی آف موسم کی ورائٹی۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم جو اپنے مہینوں کا شمار چاند سے کرتے ہیں، قمری نظام سے کرتے ہیں، اس میں اور شمسی نظام والے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا فرق واضح ہے۔ اگر 25 دسمبر جو ہے بڑا دن ہے تو وہ 25 دسمبر ہی کو آئے گا، سردی میں ہی آئے گا، گرمی میں نہیں آ سکتا۔ اور قمری مہینوں میں ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ کا ہر فنکشن، آپ کا ہر تہوار بدل بدل کے آئے گا تاکہ پورے موسموں کو آپ انجوائے کر سکیں۔ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے تہوار تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کی چھٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ورائٹی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر میوہ جات ہیں،
بادام ہے، اخروٹ ہے، چلگوزہ ہے، پستہ، کاجو، مونگ پھلی، انجیر، ملوک، لوگاٹ، بیر، خوبانی، گوشت ہر قسم کا ہے، بکرے کا ہے، بھیڑ کا ہے، گائے کا ہے، بھینس کا، اونٹ کا، بے شمار قسم کی مچھلی میسر ہے آپ کو، مرغ ہے، بٹیر ہے، تیتر ہے، مرغابی ہے، ترور ہے، پھر دودھ آپ کو وافر میسر ہے، گائے کا بھی، بھینس کا بھی، بکری کا بھی، اونٹ کا بھی، انڈے ہیں، مکھن، دہی، لسی، دیسی گھی، شہد، ہر قسم کا آپ کو میسر ہے۔ کہ میں فی الحال صرف نعمتوں کا شمار آپ کو کروا رہا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی میں نعمتوں کو گن کر، ان کو سوچ کر، ان کو یاد کر کے تو کسی طریقے سے بھی شکر گزاروں میں شامل ہے۔ اللہ کا جو ہم پر قرض ہے وہ شکر ہے۔ میں نے پوری زندگی میں پروردگار عالم سے معافی کے علاوہ کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ جب اس کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر ہم معافی تو کم سے کم اس سے طلب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بے شک میں ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ جب کوئی عرب 70 بار کہتا ہے اس کا مطلب لاتعداد ہوتا ہے، اس کا مطلب 70 نہیں ہوتا۔ جو معصوم ہیں، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ دن میں 70 بار توبہ کرتے ہیں۔ ہم 1400 سال، 1450 سال کی زندگی پر ہیں اور غلطیوں اور کوتاہیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ناشکرے پن میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں کتنی معافی طلب کرنی چاہیے، ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ملک خدا داد پاکستان پروردگار عالم نے نعمتوں سے بھر کے ہمارے حوالے۔ کیا ہم اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسے کر رہے ہیں؟ سیلف مانیٹرنگ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ کوئی انڈیویجول بھی کم از کم رات کو لیٹتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میں نے دن کیسے گزارا ہے، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے 40 سال کیسے گزارا، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے 50 سال کیسے گزارا۔ جب تک کہ ہم سیلف مانیٹرنگ نہیں کریں گے، کیا ہمارا معاشرہ بہترین معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں تو لوگوں کو ایک ایڈوائز کیا کرتا ہوں، ایک سفید کاغذ لیں اور جو آپ کی خامیاں ہیں وہ آپ ریڈ سے پوائنٹ آؤٹ کر دیں، اس پہ نمبر ڈال دیں، اور جو آپ کی خوبیاں ہیں انہیں آپ گرین سے پوائنٹ آؤٹ کریں، اور روز آپ دیکھیں آپ کی خامیاں بڑھ گئی ہیں یا آپ کی خوبیاں بڑھ گئی ہیں، تو آپ میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ بظاہر یہ پریکٹس معمولی سی ہے، مگر یہ عملاً معمولی پریکٹس نہیں ہے، یہ آپ کے رویے کو، آپ کے کردار کو چینج کر دے گی۔ اور ویسے بھی مومن کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بہتری نہ آئے، کوئی نیا لفظ نہ سیکھے، نئی حکمت نہ سیکھے، نیا علم نہ سیکھے، نیا کریکٹر نہ سیکھے، تب وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے کہ جب وہ اس کا آج کل سے بہتر ہوگا۔
یہ تبھی ممکن ہے جب وہ اپنا سیلف انالیسس کرے گا۔ کوئی شخص دنیا میں کیا مکمل ہے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں اپنا احتساب خود کریں، سوچیں، غور کریں؟ یہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ ایک بڑے ہی ذمہ دار نام ہے آپ کے ادارے کا، ذمہ داروں والا ادارہ ہے۔ آپ نے تو یہ خود احتسابی جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ابھی سے ہی نوجوان جو ہیں وہ اس کو سیکھیں، اور کسی شخص میں تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی، وہ جہالت سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ خود احتساب نہ ہو، اپنے بارے میں غور و فکر نہ کرے کہ میں نے کل کیا کیا تھا، آج میں کیا کر رہا ہوں۔ اصول تو یہ ہے جو پرانے بزرگ تھے وہ یہ بتایا کرتے تھے، جب رات کو بستر پہ جاؤ تو 5 سے 10 منٹ کے لیے اپنے دن بھر کی فلم کو ریوائنڈ کرو، کیونکہ اللہ نے حضرت انسان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ماضی میں بھی جھانک سکتا ہے، وہ مستقبل میں بھی جھانک سکتا ہے، اور اپنی فلم کو رات کو ریوائنڈ کر سکتا ہے۔ اگر یہ پریکٹس کر لیں سب لوگ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب کا آنے والا زمانہ کل سے مختلف ہو جائے گا، آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اجناس ہے، گندم ہے، چاول ہے، باجرہ، مکئی، جو، دالیں، مسور، چنا، ماش، لوبیا، مونگ، چنے کی دال، سفید چنے، کالے چنے، مسور، ملکہ مسور، ثابت مسور، کپڑا، چمڑا، جوتا اور دیگر روزمرہ استعمال کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ایک سب سے بڑا احسان اللہ کا اور بھی ہم پر ہے جو جنرلی ہمیں نوٹس نہیں ہوتا، کہ ہماری 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ کسی قوم کی یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک فعال آبادی موجود ہو۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں بوڑھے زیادہ ہیں، بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں مستورات زیادہ ہیں اور بوڑھی ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی، اللہ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ ہمارے پاس 65% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، جس سے مستقبل کی ساری امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، جن کی پراپر تربیت کر کے ایک عظیم قوم ڈیولپ کی جا سکتی ہے، پیدا کی جا سکتی ہے۔ جیسے ادارہ آپ کا ہے، آپ ماشاءاللہ عرصہ دراز سے بہت اچھے لوگ پیدا کر رہے ہیں، بڑے سوچ و بچار والے، غور و فکر والے۔ اس میں اور اضافہ ممکن ہو جائے گا اگر اس حوالے سے بھی سوچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آبادی کی وہ پاپولیشن ہمیں دی ہے جو پوری دنیا میں ہمارے پاس مصر آتا ہے شاید، اور کسی ملک کے پاس اتنی کثیر تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں خوش نصیبی کی ایک اور بات کہ آپ کے پاس بری، بحری، فضائی، بااخلاق، تہذیب یافتہ، منظم، مسلح، ایٹمی طاقت سے لیس، میزائل ٹیکنالوجی سے لیس ایک باقاعدہ فوج موجود ہے جو کسی ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ یہ ضمانت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی سرحدیں
باہر کے دشمنوں سے اور اندر کے دشمنوں سے محفوظ ہے۔ آپ کا سرمایہ، آپ کے مکانات، آپ کے باغات، آپ کی زمینیں، آپ کے دکان، بزنس، کاروبار سب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے آپ پر کہ پروردگار عالم نے ایسی آپ کو ڈیفینس سروسز والے لوگ دیے ہیں کہ جو پوری طرح سوچ بچار بھی رکھتے ہیں، مہذب بھی ہیں، با اخلاق بھی ہیں، اور پوری طرح اویئر بھی ہیں اپنے جاب سے، اپنے کام سے متعلق ہیں۔ میرا بہت سے اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، فوج کے بھی بہت سے اداروں میں بہت سے ڈویژن میں میرے لیکچر ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پر میں جاتا رہتا ہوں۔ جو میں منظم ان کو دیکھتا ہوں، جو ڈسپلن دیکھتا ہوں، میری روح خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ قوموں کی ترقی اور کامیابی کے لیے ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ڈسپلن نہ ہو تو ہرگز کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے نماز فرض کی۔ کبھی غور کیا گیا اس بات پہ کہ اللہ کو کیا ملتا ہے آپ کی نماز پڑھنے سے؟ آپ کی نماز سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا۔